جہاں اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمنوں نے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، وہیں پر کئی ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو بڑے بڑے مشہور رائٹرز ہیں، تاریخ دان ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا وہ بھی ایک مرتبہ سن لیجیے، ایک دو واقعات۔ جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں گاندھی، مہاتما گاندھی جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اس نبی کی، کون سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور ان کی امانت داری کی وجہ سے پھیلا، اور ان کے اخلاق اور ان کی سچائی اور ان کے ساتھیوں کے اخلاق اور سچائی کی وجہ سے پھیلا اسلام۔ مہاتما گاندھی جی نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سچائی اور امانت داری کی وجہ سے اسلام پھیلا، تلوار کی زور سے اسلام نہیں پھیلا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح مائیکل ہیچ ہارٹ لکھتا ہے، ایک مرتبہ دا 100 نام کا ایک وہ کتاب لکھا، اس بک میں دا 100 میں 100 لوگوں کی پوری زندگیاں، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک اس نے جتنے بھی مشہور لوگ تھے ان تمام لوگوں کا، یعنی نبیوں کا بھی اور جو مذہب والے جس کسی کو نبی مانتے، بڑا مانتے، جو بھی مانتے، ان سب لوگوں کا، بلکہ جو مذہب والے جس کو خدا مان لیتے ہیں، ان سب کی زندگیوں کو پڑھا، اس کے بعد تحقیق کرتا ہے۔ اور وہ یہ جو مائیکل ہیچ ہارٹ ہے، یہ خود عیسائی ہے، کرسچین ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، مطلب 100 لوگوں کی زندگیاں پڑھ کے اس میں نمبرز دیا اس نے کہ 1 2 3 4 5، اس میں سب سے پہلا نام اگر اس نے کسی کا لکھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، عیسائی ہونے کے باوجود۔ اچھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام وہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے، نمبر 3 پہ لکھتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھ کے 100 لوگوں میں سے اس نے سب سے اول نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا نمبر 1 پہ، اس کو لے کر بہت سارے لوگوں کو شاید تعجب ہو سکتا ہے، وہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت ہے جو تاریخ کے جو پورے طور پر یعنی کمپلیٹلی سپریملی سکسیسفل یعنی کامیاب آدمی تھے، جو مذہبی طور پر بھی اور دنیاوی سیکولر لیول میں بھی سب سے کمپلیٹ آدمی کو اگر میں کسی کو پایا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیسائی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات لکھتا ہے۔ پھر اسی طرح جارج برنارڈ شاہ یہ کیا کہتا ہے، یہ بھی تاریخ داں ہے، یہ بھی ایک رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کو بچانے والا کہنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہتا ہے وہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں کہنا چاہیے کہ یہ انسانیت کو بچانے والے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سوچتے ہوئے کوئی آدمی ماڈرن دنیا کی لیڈرشپ کرے تو وہ اس دنیا کی پریشانیوں کو حل کرنے میں امن اور خوشی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ماڈرن دنیا میں، آج کل کی ماڈرن دنیا میں اگر امن اور سکون کے ساتھ یہ پورے دنیا کے مسائل کو اگر کوئی کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بولے تو یاد رکھو، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ پھر اسی طرح لامارٹن ایک فرینچ کا رائٹر ہے، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخص ہے جنہوں نے سب سے بڑا مقصد حیرت انگیز طور پر معمولی اوزار سے بنا دیے، معمولی اوزار سے۔ ٹھیک ہے، پھر